اس دینی فضا کو، دینی ماحول کو قائم کرنا اور اپنی نئی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو وہ فضا ان کو دینا، وہ امانت ان تک پہنچانا، اللہ جل شانہ کا تعلق، اللہ پاک کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کی وفاداری کا تعلق، یہ چیزیں آگے تک لے کر جانا، قیامت کے زمانوں تک اس کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے۔ اس کی صورت کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اور دوستو، پہلی چیز جس کی ضرورت ہے، جو انسان کو غفلت سے نکالنا، ہم سب اس بات پر، تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ہماری زندگی کے بہت سے اوقات غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غفلت کی اس چادر کو چاک کرنا ہے، غفلت کے اس پردے کو چاک کرنا ہے جو ہمارے دلوں کے اوپر چھا گیا ہے۔ اور یہی غفلت کا پردہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی غفلت کی چادر ہمیں معصیتوں کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ ہمیں دنیا داری کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ ہماری ساری فکر اور سوچ پیسے کو، منصب کو، شہرت کو اور عہدے کو بناتی ہے۔ ساری قد و کاوش، ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری محنت اگر دنیا کے لیے ہو رہی ہے، پیسے کے لیے ہو رہی ہے، شہرت کے لیے ہو رہی ہے، منصب کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ عاجلانہ منافع کے لیے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ غفلت کا پردہ چاک کیسے ہوگا؟ ہمارا دل بینا کیسے ہوگا؟ جس دل کو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے نابینا کر دیا، اندھا کر دیا، اس کی آنکھیں دوبارہ اس کو کیسے ملیں گی؟ جس دل کو ہم نے پتھر کی طرح سخت کر دیا، وہ نرم کیسے ہوگا؟ جس دل کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر دیا، وہ سفید کیسے ہوگا؟ میرے عزیزوں اور دوستو، وہ اللہ کے نام سے ہوگا۔ ذکر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیقل ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اللہ کے نام سے دور ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ اس خالق و مالک کی شان ہے کہ وہ اپنے جس دل سے اس کے نام کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ اس دل کو جواب کے اندر اپنی محبت و معرفت عطا فرماتا ہے، وہ اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر ایک ماں اپنے بچے کی صدا کے اوپر بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے، ایک باپ کو اس کا بیٹا آواز دے کسی درد کے ساتھ، اس باپ کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ تو جو خالق کائنات ہے، جب بندہ اس کو پکارتا ہوگا تو وہ انسان کو اس کے عوض میں کیا عطا کرتا ہوگا؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے، انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب اس کو انسان پکارے، پھر یہ پکار کا بس فرق رہ جاتا ہے۔ اور انسان کی آواز جب عرش پر جاتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور کتنی وہ مبارک صدا ہوتی ہے جو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے اس کا تعلق اور اس کی محبت مانگ رہا ہے، اللہ سے اس کی بندگی اور اس کی عبدیت مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے دین کے اوپر چلنا مانگ رہا ہے۔ یہ کتنی قیمتی صدا ہوتی ہے جو ذکر کی بلند ہوتی ہے۔ یہ فضا ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ابتدا اور ہمارا آغاز ہے۔ جب ہم تزکیے کے رستے کے اوپر، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے رستے کے اوپر، جب ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کے رستے کے اوپر، جب ہم اللہ تعالیٰ کی قوت کو ساتھ لینے کے ہدف کے اوپر چلیں گے، تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ یہ کہ ہمارے دل اور ہماری زبان سے اور ہمارے دل سے اللہ کا نام نکلے، اللہ کو ہم پکارنے والے، اللہ کو بلانے والے بنے۔ اس کے لیے ہماری ذکر کی مجالس، یہ جو جگہ جگہ ہم کہتے ہیں کہ مجلسیں قائم کریں، حضرات علماء سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اپنے ہاں مجلسیں قائم کریں، مسجدوں کے اندر مجلسیں قائم کریں، مدرسوں میں مجلسیں قائم کریں، بازاروں کے اندر جتنی غفلت کی جگہ ہو وہاں اتنی زیادہ مجلس ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے بازار کیسی جگہ بن گئے؟ مسلمان کے بازار میں اور کافر کے بازار میں کوئی فرق نہیں ہے، یا پتہ نہیں دیر کے بازار میں سکھوں اور ہندوؤں کی دکانیں ہیں یا نہیں ہیں۔ دنیا میں، پاکستان میں کہیں چلے جائیں، ایک سکھ کی دکان کے معمولات میں اور ایک مسلمان کی دکان کے معمولات میں کیا فرق رہ گیا؟ اور اس سودے میں کیا فرق ہے؟ اس تجارت میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسا سارا سلسلہ ہو گیا، ایک جیسی ساری چیزیں ہو گئی۔ اس لیے ہر وہ جگہ جہاں پر، چاہے وہ مسجد ہو جو احب البلاد الی اللہ تعالی ہے، یا وہ بازار ہو جو ابغض البلاد ہے،
یا وہ انسان کے کام کی جگہ ہے، یا وہ اس کا گھر ہے، یا اس کا اسکول ہے، یا اس کا کالج ہے، یا اس کی یونیورسٹی ہے، جو بھی جگہ ہے وہاں پر انسان اللہ جل شانہ کو یاد کرنے والا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلانے والا بن جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ انسان کی